رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تہلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے راہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، راہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے ہم پر بے پناہ، بے شمار، ان گنت اور لا تعداد احسانات اور انعامات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے، اس قدر زیادہ ہے. انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ زندگی کی نعمت ہے. یہ زندگی، یہ صحت، یہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہمیشہ والی جو زندگی ہے آخرت کی، اس کو سنوار لیں اور اس کو بہتر بنا لیں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. تم میں سے جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ اپنے خاندان،
اپنی برادری اپنے قبیلے میں امن و امان کے ساتھ ہو، اپنے جسم میں عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہو، اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، گویا ساری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس زندگی پر اللہ کے سوا کسی اور کا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنا تعارف کراتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کوئی لاکھ کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو مل کر وقت کے بادشاہ دیگر کافر سب نے کوشش کی اور کئی دن تک مسلسل ایندھن جمع کرنے کے بعد آگ بھڑکائی، منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، موت سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا کے اندر آ سکتا ہے کہ اسے یہ زندگی حاصل ہو جائے، اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے کہ وہ موت جو ہے اس کو اختیار کر لے۔ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلایا ہے، اسی لیے اس چیز کو حرام کر دیا گیا کہ کوئی کسی کو قتل کرے۔ مرنا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن کوئی کسی کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرے اور ناحق کسی کو قتل کرے، اللہ تعالیٰ نے اس ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ایک جان کو ناحق قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے یا زمین میں فساد کے قتل کرے، یعنی ناحق، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایک جان کو بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس جان کی اور اس زندگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے قتل کے گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ اور خاص طور پر مسلمان مومن، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں اور اس کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، یہ دنیا زائل ہو جائے، تباہ ہو جائے،
اللہ کے ہاں یہ چیز کہیں زیادہ ہلکی ہے ایک مسلمان کے قتل سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے سب سے پہلے اس میں خون جو ہے اس کے متعلق فیصلے کرنے ہیں. تو عزیز بھائیوں، کسی کی جان کو قتل کرنا یہ بھی حرام، ناحق، اور اسی طرح خود اپنی جان کو، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے انسان اپنی زندگی کو نقصان پہنچائے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان. تم سمجھو گے زندگی بڑی معمولی ہے اور اس زندگی کو ضائع کر دو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مار لو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی لیے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور اتنا خطرناک گناہ قرار دیا ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا. تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، زخمی تھا، اپنے زخموں سے تنگ آ کر اس نے چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا. خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے اس بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی ہے، میں نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، جنت میں نہیں جا سکتا. من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، جو اپنے آپ کو قتل کرے کسی بھی چیز کے ساتھ، قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اس نے اپنی زندگی کو ہلکا جانا، معمولی سمجھا اور خودکشی کر لی، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو مار لیا. اللہ کے ہاں یہ بڑا سنگین گناہ ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہے، من ذبح نفسه بشیء ذبح به یوم القیامہ، جو اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے ذبح کر لے قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو ذبح کیا جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا صحیح بخاری میں، من تردى من جبل فقتل نفسه، جو کسی پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو مار لے، فهو فی نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح گرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھی داخل کرے گا اور اس عذاب کے اندر بھی اسے مبتلا کرے گا. وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، جو زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو پیتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس تکلیف اور اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، جو کسی لوہے کے ساتھ، کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مار لے، جہنم کی آگ میں وہ آلہ جس سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. عزیز بھائیوں، یہ سب زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کی بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص موت کی تمنا بھی نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، اللہ سے موت نہ مانگے، موت کی دعا نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، چاہے نیک ہے چاہے برا ہے. اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، یا تو نیک ہے تو پھر اور زیادہ نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں اور زیادہ نیکیاں کرنے کے مواقع عطا فرما دے. اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا چیز ہے؟
وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، یا پھر گناہگار ہے، فاسق فاجر انسان ہے، گناہ کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا ہے، شاید کہ اپنے اللہ کو منا لے، شاید توبہ کر لے، کوئی زندگی کی گھڑی ایسی آ جائے کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب فوت ہو جانا میرے لیے بہتر ہو تو یا اللہ تو مجھے فوت کر دینا۔ یہ ساری چیزیں اس زندگی کی اہمیت کے پیش نظر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس زندگی کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معرکے کے لیے ہمیں روانہ کیا اور ہم جہاد کے لیے جانے لگے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، ادعو اللہ ان یرزقنی الشہادہ، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم سلمہم وغنمہم، یا اللہ ان کو صحیح سلامت بحفاظت رکھنا اور ان کو مال غنیمت دے کر واپس لوٹانا۔ کہتے ہیں ہم گئے، لڑائی میں شریک ہوئے، بحفاظت صحیح سلامت واپس آ گئے، اللہ نے مال غنیمت بھی عطا فرما دی۔ اس کے بعد ایک اور معرکہ آیا، آپ پھر مجھے آپ نے روانہ کیا، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ سے میرے لیے شہادت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے پھر وہی دعا کی، اللہم سلمہم وغنمہم، یا اللہ ان کو سلامت رکھنا اور مال غنیمت دے کے واپس لوٹانا۔ کہتے ہم گئے، اللہ نے پھر ہمیں سلامت رکھا، مال غنیمت لے کر ہم واپس لوٹے۔ تیسری مرتبہ پھر کسی لڑائی میں آپ نے روانہ کیا، میں نے حاضر ہو کر پھر یہی بات عرض کی، آپ نے یہی پھر دعا کی۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ آپ نے جہاد کے لیے مجھے روانہ کیا اور ہر دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ اللہ سے میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے ہمارے لیے سلامتی اور غنیمت کی دعا کی۔ اچھا اب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے۔ فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ کہتے پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آپ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، امید ہے اللہ نے مجھے اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہوگا، کوئی اور عمل آپ بتا دیجئے۔ فرمایا تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے درجے بھی بلند فرماتا ہے اور تمہارے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ انسان فوراً اپنے لیے اللہ سے موت مانگے، شہادت مانگے، وہ تو ہے ہی ہے، اللہ سے دعا انسان کرتے ہی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے دے اور پھر زندگی اللہ کی اطاعت عبادت میں بسر ہو جائے اور دین کے لیے گزر جائے، دین کے لیے جد و جہد محنت اور کوشش کرتے ہوئے بسر ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے سنا وہ دعا کر رہے ہیں، دعا یہ ہے، اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی وان کان متاخرا فارفغنی وان کان بلاء فصبرنی، یا اللہ
اگر تو میری موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر مجھے راحت عطا فرما دے، اور اگر ابھی میری موت مؤخر ہے تو یا اللہ مجھے خوشحال کر دے، اور یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے آزمائش باقی رہے گی تو مجھے صبر عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سنی، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے پاؤں کی ٹھوکر انہیں لگائی اور پھر دعا کی، علی یہ دعا کرو اللہم اشفہ اللہم عافہ، یا اللہ علی کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ علی کو عافیت عطا فرما دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی اس دعا کی برکت تھی کہ پھر دوبارہ مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے ساری زندگی کے لیے اس تکلیف اور بیماری سے محفوظ رکھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے 10 ہجری میں، بیمار ہیں اور بیماری ایسی ہے یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں بہت زیادہ مالدار ہوں، تکلیف آپ دیکھ رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یہ صحابہ تھے کہ جو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھا کرتے تھے، اگر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تو پھر ان کو یہ پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں اس بیماری سے اٹھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس زندگی کی اس قدر انسان کے دل میں قدر ہو کہ ہر وقت اسے زندگی کے خاتمے کا خطرہ اور ڈر لگا رہے، اور یہ کہ جو میں فائدہ اس زندگی سے اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا بتایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سعد کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو، لعلک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے، اللہ تمہیں تندرستی عطا فرما دے تاکہ کئی لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے اور بہت سے دوسرے لوگ تمہاری وجہ سے نقصان میں مبتلا ہو، اسلام اور مسلمانوں کو تم سے فائدہ ہو، کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ یہ 10 ہجری کی بات ہے، 55 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر دین کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، حتیٰ کہ فاتح عراق کا لقب انہیں ملا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے والی رہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی اور انہیں زندگی کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، ایک ایک لمحہ اس زندگی کا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جہاں یہ زندگی بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے وہاں اللہ کی یہ امانت بھی ہے، اللہ نے دی ہے نا، اللہ کی امانت ہے، جب چاہے یہ زندگی واپس لے لے، اسی کے حکم سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اپنی موت کے بارے میں۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ اس وقت پر زندگی کی یہ امانت واپس لے لے گا۔ جہاں مرضی ہو انسان، جس مرضی کام میں ہو، تو پھر ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے ہر وقت، اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہر وقت اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے در حقیقت اپنی زندگی کو اہم بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں کوئی کام ایسے کر جاؤں، کوئی اعمال ایسے کر جاؤں، کوئی نیکیاں ایسے کر جاؤں، کوئی زیادہ راہ ایسا اپنے ساتھ لے جاؤں کہ جس سے میری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ سنور جائے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زندگی کی اہمیت کے پیش نظر اس قدر موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔
اگر کسی کے پاس کوئی قابل وصیت چیز موجود ہے، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلۃ او لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عنده، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز موجود ہو اور وہ ایک یا دو راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھا جائے اور اللہ کی عبادت، نیک اعمال، آپ نے ان میں بھی یہی احساس دلایا کہ ایسے کرو جیسے تمہاری زندگی کا آخری عمل۔ نماز ایسے پڑھو، اذکر الموت فی صلاتک، نماز کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، سنوارنا چاہتے ہو اور اس طرح پڑھنا چاہتے ہو جس طرح پڑھنی چاہیے تو پھر نماز میں موت کو یاد کرو۔ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ لحری ان یحسن صلاتہ، آدمی جب موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے تو پھر زیادہ لائق ہے کہ نماز کو اچھا کر کے پڑھے گا۔ وصلی صلاۃ مودع، اس شخص کی طرح نماز ادا کرو جو الوداع ہونے والا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو کسی بھی لمحے یہ چراغ زندگی گل ہو سکتا ہے۔ ہم غور کریں کہ جیسے جیسے ہم وقت گزار رہے ہیں اور یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب میں اتنے سال کا ہو گیا اور اب میں اتنے سال، یہ چیز تو انسان کو اور زیادہ پریشان کر دینے والی ہے کہ مسلسل اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی زندگی اس کی باقی رہ گئی کسی کو پتہ نہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ایک شخص 60 سال عمر، کہا کہ 60 سال تمہاری عمر ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 60 سال سے مسلسل اپنے پروردگار کی طرف سفر کر رہے ہو، کسی بھی وقت اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یعنی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس کو اس انداز میں سمجھایا تو وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگے بڑا آسان سا کام ہے، اور وہ یہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احسن فیما بقی غفر له ما مضى، جو اپنی باقی زندگی اچھے کاموں میں گزار دے اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضى وما بقی، جو باقی زندگی بھی گناہوں میں گزار دے، جو پہلے گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان پر بھی پکڑے گا، اور جو آئندہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر بھی مؤاخذہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔